السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سوارڈ مورٹل کی اب تک کی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھائی جان کا موبائل فون کوئی ایسا ویسا موبائل فون نہیں ہے، کیونکہ اس موبائل فون نے بھائی جان کو آدھے گھنٹے سے کم کے سمے میں بیسک سوارڈ مین سٹیپ سکھا دیے تھے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بھائی جان کی لڑائی اسکول کے ایک لڑکے سے ہونے والی تھی، لیکن پہلے تو اس لڑکے سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب وہ لڑکا بھائی جان کو پوری طرح سے چنوتی دیتا ہے تو بھائی جان اسے لڑنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا۔ اور اب اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکا بھائی جان پر اپنے سوارڈ سے اٹیک کرتا ہے تو بھائی جان بہت ہی پھرتی سے اس کے سبھی اٹیک سے بچ جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر وہاں سبھی حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کام بھائی جان کے لیے کوئی عام بات نہیں ہے، اور لوگوں نے تو یہ بھی سوچا نہیں تھا کہ بھائی جان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جان کی تلوار میں روشنی چمکنے لگتی ہے، اور اس سے بھائی جان بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور بھائی جان کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد جینیس ہو جائے گا۔ اور تب بھائی جان اپنی سوارڈ سے ایک اٹیک کرتا ہے، اور وہ اٹیک اس لڑکی کو لگ جاتی ہے، جس سے کہ وہ لڑکا نیچے گر جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکا بھی کہنے لگتا ہے آخر بھائی جان میں اتنی ساری شکتیاں کیسے آ گئی ہیں۔ اور تب بھائی جان اس کے پاس جا کر اس کے گلے میں اپنی تلوار رکھ دیتا ہے۔ اس سے وہ لڑکا بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے، اس لیے وہ بھائی جان سے کہنے لگتا ہے بھائی جان تم مجھے چھوڑ دو، اور تم جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کرنے والے تھے میں اسے بھی سننے کو تیار ہوں۔ جس پر بھائی جان کہتا ہے تم نے مجھے اتنا پریشان کیا، ساتھ ہی میں تم نے مجھے مارنا بھی چاہا، کیا میں ان سب باتوں کو ایسے ہی بھول جاؤں؟ تو وہ لڑکا دوسری طرف ڈر جاتا ہے، کیونکہ بھائی جان کی تلوار اس کی گردن پر تھی، اور اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو پھر اس لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچنے والی تھی، اور اسی لیے وہ لڑکا بھائی جان کو کسی بھی طرح سے کنونس کرنے چاہتا ہے۔ اور تب وہ کہتا ہے بھائی جان تم مجھے چھوڑ دو، میں اس کے لیے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی ریڈی ہوں، میرے پاس 20 سلور کوئنس ہیں، تم اس سے لے لینا۔ جس پر بھائی جان سے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے تم پیسے دے کر مجھ کو شانت کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ پیسہ سب کچھ نہیں خرید سکتا؟ اور تب وہ لڑکا یہ بھی کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں، اور ہم لوگ کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ اور یہ سن کر بھائی جان تھوڑا سوچنے لگتا ہے، اور تب ادھر سے وانگ آ جاتا ہے، اور وانگ بھائی جان کو کہنے لگتا ہے ینگ ماسٹر ہم لوگوں کے پاس ابھی کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ہمیں اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور تب وانگ آگے جا کر اس سے پیسے لے لیتا ہے، اور تب بھائی جان اس لڑکے کو کہتا ہے یاد ہے نا تم نے یہ پیسے اپنی خوشی سے دیے ہیں، میں نے تم سے نہیں مانگے تھے۔ اس پر وہ لڑکا کہتا ہے ہاں دوست میں نے یہ کوئنس اپنے سے ہی دیے ہیں، لیکن اب تم اپنی تلوار نیچے کر لو۔ اور تب بھائی جان اپنی تلوار وہاں سے ہٹا لیتا ہے، اس سے وہ لڑکا سکون کی سانس لیتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اور تب وہاں ہم ایک ٹیچر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ یہ سب دیکھ لیتے ہیں، اور تب وانگ اور بھائی جان وہاں سے جانے لگتے ہیں، اور جاتے وقت بھائی جان وانگ سے کہتا ہے جب بھی میں مصیبت میں ہوتا ہوں کوئی مجھے مارنے آتا ہے تم وہاں اہم وقت پر پہنچ جاتے ہو۔ جس پر وانگ کہتا ہے نہیں ماسٹر ایسا نہیں ہے، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی تھی اس لیے میں بریک فاسٹ لینے چلا گیا تھا، لیکن وہاں آ کر چھپا ہوا تھا، اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو بچانے کے لیے آگے ضرور آتا۔ جس پر بھائی جان اسے لات مارتے ہوئے کہتا ہے چپکو جھوٹے۔ اور تب ہم لوگ زینجو اور اس سینے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دونوں انہی لوگوں کی فائٹ کو دیکھ رہے تھے، اور زینجو یہ دیکھ کر بھائی جان کو کچھ نہیں ہوا اور اسے بہت ہی آسانی سے اس لڑکی کو ہرا دیا، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ اس سینئر کے سامنے شو نہیں کرتی۔ اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زینجو بھائی جان سے نفرت کرتی ہے، اور وہ بھائی جان کو سبق بھی سکھانا چاہتی ہے۔ اور تب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کرنے سے پہلے اس لڑکے نے زینجو کو بتایا تھا کہ وہ آج بھائی جان کو مارنے والا ہے، لیکن زینجو نے اسے اسی وقت نہیں روکا۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں جب سبھی لڑکے بھائی جان کو مارنے والے تھے تو تب زینجو نے بھائی جان کو کیوں بچایا تھا؟ ایکچولی اصل میں ہوا کچھ یوں کہ بھائی جان کے زینجو پر احسان تھا، اور وہ اس نے اسے بچا کر احسان چکا دیا۔ اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینئر اور زینجو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ سوارڈ مین سیٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور تب وہ سینئر زینجو کو ایک ایسی بک دیتا ہے جس بک میں سوارڈ مین کے بارے میں بہت ساری ٹپس اور ٹرکس بھی لکھی ہوتی ہیں، اور وہ سینئر زینجو کی وہ بک دیتے ہیں، اور اس بک کو وہ رکھ لیتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور زینجو سے کہتی ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ جینیس اور سٹرونگ ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور تبھی وہ سینئر کہنے لگتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی جان جیسا لڑکا اتنا طاقتور کیسے ہو گیا ہے، اور اس نے سوارڈ مین سٹیپ کو کیسے سیکھا ہے۔
اسے تو پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ چھپ چھپ کر پریکٹس کرتا ہے اور تبھی وہ سینئر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس سینئر کا نام مسٹر گوان تھا، اور مسٹر گوان کے وہاں سے جانے کے بعد زینجو کی طرف دیکھتے ہیں، جو کہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھائی جان تم اتنے طاقتور کیسے ہو گئے ہو، لیکن بات کوئی بھی نہیں ہے، میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ایپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اوکے بائے دوستو، ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔